نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مفتی محمد عارف صاحب کی آپ نے وائس بھیجی، مشتاق بھائی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ اتمام نہیں ہونا چاہیے اور رباعی نماز کو قصر کر کے ادا کرنا ضروری ہے یا فرض ہے؟ اس تعلق سے مفتی محمد عارف صاحب نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا۔ تو جی صحیح مسلم کے ہی اندر سب سے پہلے ہم ان روایات کو دیکھ لیتے ہیں کہ قصر نماز کے حوالے سے کیا احادیث ہیں اور کس طرح کا معاملہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ روایت مختلف الفاظ کے متن کے ساتھ حضرت عائشہ سے، عبداللہ بن عباس سے اور دیگر سے روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، اور اسی طرح حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے اس سے اگلی، فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ ان اللہ فرض الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم علی المسافر رکعتین وعلی المقیم اربعا وفی الخوف رکعتا۔ اب یہ دلیل ہے حضرت مفتی صاحب کی بھی اور تمام احناف کی کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ قصر کرنا رباعی نماز کو فرض ہے، اور اگر کوئی رباعی کو سفر میں قصر نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ فتویٰ ہے احناف کا، اور اسی طرح اپنے موقف پر دلیل پیش کی ہے مفتی محمد عارف صاحب نے کہ سفر کے اندر جو ہے وہ رباعی کو 2 رکعت ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور اتمام سے روکا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے اندر قصر کرنا یہ رخصت ہے اور سنت ہے۔ سفر کے اندر مسافر کو رباعی نماز کو 4 رکعت والی نماز کو قصر کرنا یہ رخصت ہے، اور یہ جو ہے وہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں اس سلسلے میں ان روایات کو بھی دیکھیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات کہی اس بات کو بھی اپنے نظر کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، قصر کرنے میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر رباعی نماز کو 2 رکعت ادا کرنے کی رخصت دی ہے، اور یہ رخصت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لفظ قصر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لا جناح کے ساتھ مشروع کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قصر کرنا جو ہے وہ مباح ہے، نہ کہ وجوب کے لیے ہے، جیسے ایک اور آیت کے اندر ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تو یہ قصر کرنا مباح ہوا، واجب نہیں ہوا، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو جس طرح دیگر مباحات کے اندر بندے کو اجازت ہوتی ہے، اسی طرح مسافر کو بھی اجازت ہے کہ اگر وہ قصر کرنا چاہے تو نماز کو قصر ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ ائمہ 4 میں سے کہنے والے نے کہا، اور یہ ہے امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں والقصر رخصت اعتبارا بالصوم، کہ قصر کرنا جو ہے یہ رخصت ہے، کہ جس طرح روزہ کے اوپر ہم قیاس کرتے ہوئے کہیں گے کہ مسافر کو سفر کے اندر روزہ چھوڑ دینے کی رخصت ہے،
اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب نے صحیح مسلم کے اسی باب میں سے ایک اور حدیث پیش کی، جبکہ یہ حدیث احناف کے اور مفتی محمد عارف صاحب کے موقف کے خلاف پڑتی ہے، نہ کہ ان کے موقف کے موافق پڑتی ہے۔ اور اس لمبی حدیث کے اندر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر یعلا بن امیہ کہتے ہیں قالا قلت لعمر بن الخطاب، اور اسی روایت کے آخر کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر نماز کے متعلق فرمایا صدقۃ، یہ صدقہ ہے یعنی رعایت ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، لہذا تم اللہ کا صدقہ قبول کر لو۔ تو یہ صدقہ ہوا، نہ کہ قصر نماز ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہوا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ فاقبلوا امر جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، تو یہ طالب علموں پر بات مخفی نہیں ہے کہ ہر امر کا صیغہ جو ہے وہ وجوب اور فرضیت کے اوپر دلالت نہیں کرتا، ورنہ تو پھر قرآن و سنت کے اندر ایسے کئی امر کے صیغے ہوں گے جو حضرت مفتی صاحب کے مسلک احناف کے خلاف پڑھتے ہیں۔ اب صحیح مسلم کی اس حدیث میں قصر کو قبول کے ساتھ معلق کیا ہے اور قصر کا نام صدقہ رکھا ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس پر صدقہ کیا جاتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ قبول کرے تو قبول کرے اور قبول نہ کرے تو جس پر صدقہ کیا گیا اس کی مرضی پر ہے۔ اب جو حدیث مفتی صاحب نے پیش کی ہے یہ صحیح مسلم میں سے حضرت عمر بن خطاب والی روایت صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، اس پر میں محمد اقبال ہی نہیں اور اہل الحدیث ہی نہیں، ائمہ اربعہ میں سے امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک رخصت ہے، قصر کرنا رباعی نماز کو فرض یا واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ روایات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قصر کرنا فرض کیا، اگر یہ قصر کرنا فرض ہوتا تو صحیح مسلم میں مفتی محمد عارف صاحب کو اس باب کے اندر، اس کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا کے اندر کیا یہ الفاظ نظر نہیں آئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ روایت کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں دو حوالے پیش کرنے لگا ہوں، ایک عثمان ذو النورین سے اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور ابھی یہ صحیح مسلم ہے، ہم صحیح مسلم سے باہر کو نہیں نکلے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ اکبر یہ روایت ہے عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی صلاۃ المسافر بمنن وغیرہ رکعتین وابو بکر وعمر وعثمان رکعتین صدرا من خلافتہ ثم اتمہا اربعا۔ عبداللہ بن عمر نے روایت کیا پیارے نبی علیہ السلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اور دوسری جگہوں میں اور ابو بکر اور عمر نے اور عثمان نے 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی رباعی نماز کو قصر کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں بھی 2 رکعتیں پڑھی، ثم اتمہا اربعا، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 رکعت پوری پڑھی۔ اگر یہ روایت صحیح مسلم کی کہ جن کے الفاظ ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین یا فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین یا پھر ان اللہ فرض الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ روایات فرض پر دلالت کرتی تو حضرت
عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک زمانے تک قصر کرتے رہے، سفر کے اندر رباعی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھتے رہے، ثم اتمھا اربعا، پھر وہ قصر کو چھوڑ دیتے ہیں اور رباعی نماز کو اسی طرح 4 کی 4 رکعت کر کے ادا کر لیتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب اور احناف کا موقف جو ہے وہ یہاں صحیح مسلم کی اس روایت کے اوپر آ کر بھی کمزور پڑ جاتا ہے کہ حضرت کے قصر کرنا جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ قصر کرنا جو ہے یہ رخصت ہے، اور قصر کرنا جو ہے اہل الحدیث کا کہنا ہے یہ سنت ہے، نہ کہ یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اب یہی روایت جو ہے وہ جو صحیح مسلم میں ہے، یہاں صحیح بخاری کے اندر ابواب التکثیر میں باب الصلاۃ بمنن کے اندر حدیث نمبر 1082 ہے، اور یہاں بھی عبداللہ بن عمر ہیں، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین وابی بکر وعمر وعثمان صدرا من امارتہ ثم اتمھا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ جو ہے وہ منا کے اندر 2 رکعتیں پڑھی، یعنی رباعی نماز کو قصر کر کے 2 رکعتیں پڑھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد جناب عثمان نے رباعی نماز کو قصر کیے بغیر 4 کی 4 رکعتیں ادا کر کے پڑھا، یعنی حضرت عثمان نے سنت کے مطابق منا کے اندر مسافرت میں سفر میں نماز کو قصر بھی ادا کیا، ثم اتمھا، اور پھر اس کو بغیر قصر کے پوری 4 رکعتیں بھی ادا فرمائیں۔ اگر یہ قصر کرنا فرض ہوتا، اللہ اکبر، تو مفتی محمد عارف صاحب کو اور احناف کو معلوم ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہ ہوا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 1084 نمبر کی یہ روایت ہے، اور اس میں ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں سمعت عبد الرحمن بن یزید، کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید کو سنا، یقول، وہ انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے تھے، صلی بنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بمنن 4 رکعات۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید کو سنا، اور عبد الرحمن بن یزید نے کہا کہ ہمیں عثمان نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھائی، یعنی رباعی نماز کو قصر کیے بغیر انہوں نے پورا ادا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے میں وہ روایت بھی آپ کو ابھی بیان کرتا ہوں کہ جس کے اندر ہے خود جناب عبداللہ بن عمر بھی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو وہ امام قصر کیے بغیر پڑھاتا، اور عبداللہ بن عمر بھی قصر کیے بغیر رباعی کو 4 رکعت ہی ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر اس روایت کے مطابق ہاں جی فرضت الصلاۃ فی السفر رکعتین اور فرض اللہ الصلاۃ، یہ جو روایت ہے ہاں جی کہ ان اللہ فرض الصلاۃ علی لسان نبیکم علی المسافر رکعتین، اگر یہ فرضیت کے درجے میں ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس فرض کو چھوڑ رہے ہیں، اور عثمان ذوالنورین نے بھی رضی اللہ عنہما اس فرض کو چھوڑ دیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ امام محمد بن ادریس امام شافعی کا موقف درست معلوم ہوا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ احناف کا موقف وہ کمزور معلوم ہوا کہ سفر میں قصر کرنا فرض ہے۔ اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو امام شافعی نے جانا، عبداللہ بن عمر نے جانا اور عثمان ذوالنورین نے جانا، اب میں ائمہ 4 میں سے امام شافعی کا نام بھی لے رہا ہوں
اور صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر کا نام لے رہا ہوں اور عثمان کا نام لے رہا ہوں. عثمان کا میں نے آپ کو بمائے متن بتا دیا عبداللہ بن عمر کی روایت میں. اللہ اکبر کہ جناب عثمان شروع کے اندر قصر کرتے رہے رباعی نماز کو، اور بعد کے اندر انہوں نے قصر کرنا چھوڑ دیا. ثم اتمھا، انہوں نے رباعی کو اسی طرح 4 رکعت نماز کر کے ادا کیا. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو الفاظ ہے فرض الصلاۃ اور فرضت الصلاۃ، یہ قصر کرنا فرض نہیں ہے بلکہ یہ رخصت ہے اور یہ نبی رحمت علیہ السلام کی سنت ہے. ہاں یہاں یہ ضرور سن لیں اہل الحدیث کا موقف اور دیگر کا کہ قصر کرنا سنت بھی ہے، رخصت بھی ہے، افضل بھی ہے، لیکن یہ قصر کرنا مسافر پر فرض کے درجے کے اندر نہیں آئے گا. اور اسی طرح سفر میں قصر کرنے کے حوالے سے شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں سفر میں نماز قصر کے واجب یا سنت ہونے کے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف ہے. امام شافعی اور مالک بن انس اور اکثر علماء نے قصر کرنے اور پوری نماز پڑھنے دونوں کو جائز قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ قصر کر لینا افضل ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا، اگر یہ روایت جو مسلم اور بخاری میں ہے، ہاں جی، اگر یہ روایت فرض کا معنی رکھتی اور فرض کا فائدہ دیتی تو نہ تو جناب عثمان پوری نماز پڑھتے، نہ عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے پوری نماز پڑھتے، اللہ اکبر، اور نہ ہی جو ہے وہ امام محمد بن ادریس، امام شافعی اور مالک بن انس کہتے کہ قصر کرنا جو ہے وہ رخصت ہے، پلس یہ کہ قصر کرنا سنت ہے اور اسی طرح قصر کرنا افضل ہے، مگر فرض کے درجے میں یہ مسئلہ نہیں آتا. اچھا جی، اسی طرح یہ مشکات المصابیح ہے اور یہاں فصل ثالث ہے، اور یہ روایت متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور اس روایت کے اندر ہے فکان ابن عمر اذا صلی مع الامام صلی اربعا و اذا صلیها وحدہ صلی رکعتین. یہ مشکات المصابیح میں 1347 نمبر پر روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر، جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے صلی اربعن، رباعی نماز کو رباعی کر کے ہی ادا کرتے، 4 رکعت والی نماز پوری 4 رکعت ادا کرتے. تو صلی اربعن کا کیا مطلب ہے کہ وہ قصر نہیں کرتے تھے. وَإِذَا صَلَّىٰ وَحْدَهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، اور جب رباعی نماز اکیلے پڑھتے تو پھر وہ قصر کر لیا کرتے تھے. اب بخاری میں، مسلم میں عبداللہ بن عمر کی روایتیں قصر سفر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے، ابو بکر، عمر، عثمان نے قصر کی ہے، اور ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ نمازیں پڑھی اور انہوں نے سفر میں قصر کیا. اور یہاں اور بخاری مسلم میں یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عثمان نے بعد کے اندر جو ہے وہ قصر نہیں کی اور 4 رکعت نماز کو 4 رکعت ادا کیا. اللہ اکبر. اور خود ابن عمر مشکات المصابیح کے اندر ہے کہ اذا صلی مال امامی صلی اربعن، جب امام کے ساتھ پڑھتے تو 4 رکعت نماز ادا کرتے. امام قصر نہیں کر رہا، ابن عمر بھی قصر نہیں کرتے تھے اور 4 رکعت پوری پڑھ لیا کرتے تھے. تو اگر قصر کرنا فرض ہوتا، اگر قصر کرنا فرض ہوتا جیسا کہ احناف کا موقف ہے، اور احناف کے موقف کے اندر یہ بھی ہے کہ جو قصر نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا، تو عثمان بن عفان گنہگار ہوئے، عبداللہ بن عمر گنہگار ہوئے. ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے
اس روایت کو ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک روایت ان سے بھی ہے۔ تو قصر نہ کر کے عثمان بن عفان گناہگار ہوئے، عبداللہ بن عمر گناہگار ہوئے؟ جواب ہے نہیں ہوئے۔ تو اہل حدیث اور محمد اقبال قصر نہ کر کے کیا گناہگار ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں ہوگا۔ ہاں قصر کرنا افضل ضرور ہے۔ اور یہاں میرے سننے والوں لطیفہ یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی مینا میں، عرفات میں نہ نماز کو قصر کرتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں، سب پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر میں، مینا میں اور آگے عرفات کے اندر مینا میں نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھا اور رباعی نمازوں کو قصر کر کے پڑھا، اور عرفات میں پہنچ کر زور اثر کو قصر بھی کیا اور جمع بھی کیا۔ اور یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والے یہ دونوں یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ قصر کرنا افضل ہے، سنت ہے اور رخصت ہے، مگر یہ فرض نہیں ہے۔ جیسے امام شافعی نے بتا دیا، عثمان نے کر کے دکھا دیا، عبداللہ بن عمر نے کر کے دکھا دیا۔ تو معلوم ہوا ان روایات کا وہ معنی نہیں ہے کہ قصر کرنا جو ہے وہ فرض ہے، بلکہ یہ ایک صدقہ ہے۔ اگر عثمان نے اس صدقے کو قبول نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوا، اگر امام شافعی نے اس صدقے کو قبول نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر نے قصر نہ کر کے اللہ کے صدقے کو قبول نہ کیا تو گناہگار نہ ہوا، اور محمد اقبال نے اگر اس صدقے کو قبول نہ کرنے کا کہہ کر کہا تو گناہگار نہیں ہوا۔ اب یہاں یہ سن لیں، الحمدللہ میں ہر سفر کے اندر نماز قصر بھی کرتا ہوں اور نماز کو جمع بھی کرتا ہوں، اور ہر مرتبہ بیت اللہ کے عمرے کے سفر کے اندر جن دیوبندیوں بریلویوں سے واسطہ پڑا، اکثر نہ نماز قصر کرتے ہیں نہ نماز کو جمع کرتے ہیں، بلکہ الٹا بتانے پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قصر کرنا سنت ہے، افضل ہے، رخصت ہے، نہ کہ فرض ہے۔ اور اس پر دلالت کرتی ہے صحیح مسلم کی روایت کہ یہ صدقہ ہے اور یہ رخصت ہے۔ صدقہ ہے، قبول کر لو، اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا نہ قبول کیا تو بندہ گناہگار نہ ہوا، اور عثمان نے اور عبداللہ بن عمر نے اپنے فعل اور عمل سے بتا دیا کہ یہ صدقہ ہے۔ امام شافعی نے اپنے فتوے سے بتا دیا کہ یہ صدقہ ہے، رخصت ہے، فرض نہیں ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں الا ان الشافعی یقول التقصیر رخصت له فی السفر فإن اتم الصلاة اجزاء عنہ، کہ امام شافعی کہتے ہیں قصر کرنا رخصت ہے اگر کوئی پوری نماز پڑھ لے، یعنی قصر نہیں کرتا، 4 رکعت پوری پڑھ لیتا